السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناولز گھر میں آپ سب کا ویلکم ہے۔ وہ گہری نیند میں تھی جب اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے تکیہ کان کے اوپر رکھ کر سونے کی کوشش کی، مگر اگلا بھی قسم کہاں کر بیٹھا تھا فون بار بار کرنے کا۔ اس نے مندی مندی آنکھوں سے موبائل کی اسکرین کو دیکھا جہاں ہٹلر کالنگ تھی۔ اس نے فون کاٹ کر سائڈ پر رکھا۔ اب کی بار میسج ٹیون بجی، نیند تو اس کی اڑ چکی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل کو دیکھا جہاں ہٹلر کا میسج تھا: تم نے 1 منٹ میں فون ریسیو نہ کیا تو آگے 5 منٹ میں تمہارے گھر میں پایا جاؤں گا۔ اس نے بیزاری سے موبائل کو گھورا۔ ہیلو، پری نے بہاڑ کھانے والے انداز میں کہا۔ کیسی ہو وائفی؟ لگاوٹ میں پوچھا۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ تمہیں؟ پری کا اپنا سر پیٹنے کا دل کیا۔ مسٹر بیہودہ باتوں سے پرہیز کریں، اچھا ہوگا۔ اس نے چبا کر کہا۔ میں نے کوئی بیہودہ بات نہیں کی۔ تمہیں چاہتا ہوں، بس تمہیں۔ اس نے مزہ لے کر کہا۔ مطلب کی بات کریں، میرے تو سارے مطلب تم سے شروع ہو کر تم پر ہی ختم ہوتے ہیں۔ وہ ہر بات کا الٹا جواب دے رہا تھا۔ پری نے موبائل کان سے ہٹا کر گھورا۔ آپ نے یہ سب فضول باتیں کرنے کے لیے اتنی رات کو فون کیا ہے؟ وہ اکتا کر بولی۔ نہیں خیر، یہ خوبصورت باتیں تو پوری عمر ہی کرتا رہوں گا، مگر اس وقت جس بات کے لیے فون کیا ہے وہی بات کر لیتا ہوں۔ آخر میں اس کی آواز سنجیدہ ہوئی۔ تم جاب کرنا چاہتی ہو؟ ہاں، مختصر سا جواب دیا۔ کیوں کرنا چاہتی ہو؟ کس چیز کی کمی ہے تمہیں؟ اس نے غصے سے کہا۔ سکون کی، پیسوں کی۔ آخر کب تک ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھی رہوں گی؟ مجھے اب خود کچھ کرنا ہے اپنے لیے۔ کیوں میں مر گیا ہوں؟ اس نے ایک لفظ چبا کر کہا۔ فضول بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کی ذمہ داری نہیں ہوں۔ اس نے آرام سے کہا۔ تو کس کی ذمہ داری ہو؟ نکاح مجھ سے ہوا ہے تو ذمہ داری بھی میری ہی ہو نا؟ اس نے غصہ قابو کر کے کہا۔ زبردستی کا نکاح؟ اس نے بھی چبا کر کہا۔ تم کوئی جاب نہیں کرو گی؟ سنا تم نے؟ میں کروں گی۔ روک سکتے ہوں تو روک کر دکھا دیں۔ اس نے بھی ہٹ دھرمی سے کہا۔ تو ٹھیک ہے پریشے شاہزر صاحبہ، محبت کی زبان آپ کو سمجھ نہیں آتی تو اب آپ کے ساتھ دوسرے طریقے سے پیش آنا پڑے گا۔ اس نے غصے سے کہہ کر فون کاٹ دیا۔ بہت آئے مجھ پر روب ڈالنے والے، دیکھ لوں گی میں بھی۔ اس نے خود کو تسلی دی۔ شاہزر کے انداز سے وہ ڈر تو گئی تھی، مگر اسے خود کو مضبوط ثابت کرنا تھا۔ اب وہ مزید اس سے ڈر کر نہیں جینا چاہتی تھی۔ بس ایک شخص ہی کل کائنات ہو جیسے، نظر نہ آئے تو دن بھی رات ہو جیسے۔ میرے لبوں پہ تبسم معجزاً ہے اب تک کہ دل کا ٹوٹنا چھوٹی سی بات ہو جیسے۔ شب فراق مجھے آج یوں ڈراتی ہے، تیرے بغیر میری پہلی رات ہو جیسے۔ اس کی یاد کی یہ بھی تو ایک کرامت ہے، 1000 میل پہ ہو کے بھی ساتھ ہو جیسے۔ تیرا سلوک مجھے روز زخم تازہ کر دے، کسی کو پہلی محبت میں مات ہو جیسے۔ ہمارے دل کو کوئی مانگنے نہ آیا محسن، کسی غریب کی بیٹی کا ہاتھ ہو جیسے۔ شاہزر کروٹ بدل رہا تھا، مگر نیند کمبخت تھی کہ آج اس پر مہربان ہونے سے انکاری تھی۔ وہ آنکھیں بند کرتا تو پری کا خوبصورت چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ پلیز پری، مت ستاؤ مجھے، میری نیندیں اڑا کر خود سکون سے سو رہی ہوگی تم، اور مجھ الو کے پٹھے کو دیکھو، میں تمہاری یادوں میں اتنا کھو گیا ہوں کہ مجھے نیند تو کیا سکون بھی نہیں مل رہا۔ اس نے اٹھ کر جھنجھلا کر کہا۔ نیند تو نہیں
رہی تھی کہ ٹیرس پر آیا جہاں پر سرد ہواؤں نے اس کا استقبال کیا۔ محبت بھی انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے۔ آج شہزر کو احساس ہوا کہ پری اس کے لیے کیا ہے۔ یہ دوری اس پر عذاب بن کر گزر رہی اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ پری کا رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ پہلے وہ خود اس کے پیچھے پاگلوں کی طرح پڑ رہی تھی اور اب جب وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے لیے لوٹ کر آیا تو پری اس سے میلوں کی دوری پر کھڑی تھی۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھا مگر اسے اپنی محبت کو منوانا تھا۔ پری کے دل میں وہ سوئی ہوئی محبت جگانی تھی، اس کا اعتبار خود پر بحال کرنا تھا۔ ابھی اسے بہت انتظار کرنا تھا، صبر سے، استقامت سے۔ پری بیٹا آرام سے بیٹھ کر ناشتہ کرو، ماما نے اسے خالی دودھ کا گلاس پیتے دیکھ کر ڈانٹا۔ ماما آپ جانتی ہیں مجھے جلدی ہے، آج میرا پہلا دن ہے اور میں بالکل لیٹ نہیں ہونا چاہتی۔ وہ کرا اٹھی، ماما کو گال پر پیار کیا، پھر بیگ اٹھا کر بھاگنے لگی۔ کیسے جاؤ گی پری؟ گاڑی تو خراب ہے۔ لوکل ٹرانسپورٹ ہے ماما، آخر کو وہ کس مرض کی دوا ہے؟ اس نے بات چٹکیوں میں اڑائی۔ پری بیٹا تم آج سے پہلے کبھی بھی اپنی گاڑی کے سوا باہر نہیں گئی، ماما نے فکر مندی سے کہا۔ ماما آج سے پہلے میری زندگی میں ایسا وقت بھی نہیں آیا، اس لیے اب مجھے وہ سب کرنا ہے جو آج سے پہلے میں نے سوچا بھی نہیں تھا، اس نے مسکرا کر کہا۔ ماما نے تعصب سے اسے دیکھا۔ بیٹا مجھے معاف کر دینا، انہوں نے آہستگی سے کہا۔ ماما آپ میری دنیا ہے، پھر کبھی مجھ سے معافی مانگنے کا سوچا بھی نہ تو میں ناراض ہو گئی۔ مائیں بھی اپنی کبھی بچوں سے معافی مانگتی ہیں کیا؟ اس نے ماما کے گلے میں ہاتھ ڈال کر ان کے گال کے ساتھ اپنے گال ٹچ کیے۔ ماما نے پیار سے اسے دیکھا، وہ انہیں خدا حافظ کہہ کر چلی گئی۔ وہ کھڑی گاڑی کا انتظار کر رہی تھی کہ بلیک مرسیڈیز آ کے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، ہٹلر فرنٹ ڈور کھول کر باہر آیا، آنکھوں پر اسٹائلش سن گلاسز لگائے، بلیک شلوار قمیض میں ملبوس، بال ماتھے پر پڑے ہوئے تھے، ایک ہاتھ میں اسٹائلش سی گھڑی بندھی ہوئی تھی، قمیض کے دونوں بازو اوپر کو فولڈ کیے، وہ کسی سلطنت کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ پری نے پرپل شارٹ شرٹ کے ساتھ گریٹ سگریٹ ٹراؤزر پہنا ہوا تھا، دوپٹہ مفلر کے اسٹائل میں ڈالا ہوا تھا، بالوں کو پونی ٹیل میں باندھا ہوا تھا، سفید پاؤں میں نازک سی چپل پہنی ہوئی تھی، آج وہ معمول سے ہٹ کر اچھی لگ رہی تھی۔ شہزر نے تفصیلی جائزہ لیا، اس کے ماتھے پر شکن پڑے، ناگواری سے پری کو دیکھا۔ اتنا تیار ہو کر بن سنور کر کہاں جا رہی ہو تم؟ اس نے چبا کر کہا۔ آپ سے مطلب؟ وہ بھی اسی کے انداز میں بولی۔ راستے میں تماشا بنانے سے بہتر ہے گاڑی میں بیٹھو۔ اس پاس کھڑے لوگ ان کی طرف عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، آپ جائیں۔ یہاں سے میرا تماشا آپ بنا رہے ہیں، اس نے بیزاری سے کہا۔ پری ایک بار کی بکواس تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ خود بیٹھنا پسند کرو گی یا ان سب کے سامنے اٹھا کر لے جاؤں؟ اس نے آگے بڑھ کر سنجیدگی سے کہا۔ پاس کھڑا لڑکا جب سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا آگے بڑھا۔ کیا بات ہے بھائی صاحب، کیوں لڑکی کو تنگ کر رہے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ راہ چلتے ماں بہنوں کو تنگ کرتے ہو؟ اس لڑکے نے شہزر کے سامنے آ کر کہا۔ شہزر نے پہلے اسے پھر پیچھے کھڑی پری کو غصے سے گھورا۔ تم کون ہوتے ہو میرے معاملے میں بولنے والے؟ ہاں، شہزر نے آگے بڑھ کر اسے گریبان سے پکڑا۔ پری کے رہے سہے اوسان ہتا ہو گئے، اس کے پاس سے کچھ لوگ بھی ارد گرد جمع ہو گئے۔ پری نے آگے بڑھ کر شہزر کا ہاتھ اس لڑکے کے گریبان سے ہٹایا۔ بھائی صاحب آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ شوہر ہے میرے۔ میں ذرا ناراض ہو کر گھر سے نکل گئی تھی، نہ تو وہ کیا ہے نہ غصہ ان کی ناک پر رہتا ہے۔ آپ پلیز مائنڈ مت کیجیے گا، یہ تھوڑے سر پھرے سے ہیں، پری نے کمال معصومیت سے کہا۔ آپ کی ہی ہمت ہے بہن اس سے بد اخلاق بندے کے ساتھ رہنے کی،
اس لڑکے نے ہمدردی میں کہا۔ شاہزر نے غصے سے اسے دیکھا، آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ پری نے شاہزر کو ہاتھ سے پکڑ کر گاڑی کی طرف کھینچا۔ تھوڑا پاس ہوئی۔ خدا کے لیے شاہزر صاحب، یہ آپ کا گھر نہیں ہے، راستہ ہے، یہاں اپنا اور میرا تماشا نہ بنائیں، چلیں گاڑی میں، اس نے غصے سے کہا۔ ہاں، تم جو ابھی تک وہاں کھڑی مذاکرات کر رہی تھی، تب تو تمہارے شوہر کا راستہ تھا نا؟ اس نے غصے سے مڑ کر اسے دیکھا۔ پری نے جلدی سے اسے ڈرائیونگ سیٹ پر دھکیلا، خود گھوم کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ لوگوں کا جھمگٹا بھی ادھر ادھر بکھر گیا، وہ لڑکا بھی اپنا سا منہ لے کر وہاں سے چلا گیا۔ پری نے شاہزر کو مکمل نظر انداز کیا۔ شاہزر بھی کچھ بولے بنا گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ شاہزر ایک نظر روٹھی اپنی بیوی کو دیکھا، اس کا سارا غصہ اڑ گیا تھا، اب چہرے پر دھیمی سی مسکان تھی۔ شاہزر نے پری کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، پری نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا، مگر وہ اپنے ہی خیالوں میں مگن آگے دیکھ کر گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، آپ کب سے بدتمیزی پر بدتمیزی کیے جا رہے ہیں، وہ ناراضگی سے گویا ہوئی۔ میں نے ابھی بدتمیزی کی ہی کب ہے پریشے شاہزر صاحبہ؟ شاہزر نے ایک نظر اسے دیکھ کر کہا۔ میرا ہاتھ پکڑ رکھا ہے آپ نے، اور آپ کی رائے ہے آپ نے کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ لو جی، بیوی کا ہاتھ پکڑنا کب سے بدتمیزی کے زمرے میں شمار ہونے لگا؟ اس نے مسکرا کر کہا۔ شاہزر نے اس کے غصے سے لال پیلے ہوتے چہرے کو پیار سے دیکھا، پھر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ پری نے جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ باندھ دیے۔ اس کی اس حرکت پر شاہزر نے اپنا قہقہا بہت مشکل سے روکا۔ یہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے دیر ہو رہی ہے، میرا اسکول اس راستے میں نہیں پڑتا۔ تو تمہارے اسکول جا کون رہا ہے؟ ابھی تو ہم جا کر سب سے پہلے اچھا سا ناشتہ کریں گے۔ مجھے پتہ ہے تم جب بھی فاسٹ ٹائم کچھ بھی کرنے جا رہی ہو، کھانے پینے کا ہوش تمہیں رہتا نہیں، اس لیے میں نے بھی کچھ نہیں کھایا، سوچا آج ہسبینڈ وائف مل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ پری نے حیران نظروں سے شاہزر کو دیکھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شاہزر کو اس کے متعلق ہر بات کیسے پتہ ہے، اتنا غور تو اس نے بھی کبھی نہیں کیا تھا۔ اتنے پیار سے مت دیکھو، نظر لگا لو گی مجھے، شاہزر نے شرارت سے کہا۔ خوش فہمیاں تو چیک کریں اپنی، بہت ہی کوئی توپ چیز ہے نا آپ، جو آپ کو نظر لگاؤں گی میں؟ اور مجھے کہیں نہیں جانا آپ کے ساتھ، مجھے اسکول ڈراپ کر دیں۔ تم کوئی جاب واب نہیں کرو گی، رات بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں، اس لیے فضول میں میرا دماغ خراب مت کرو، شاہزر نے رخ موڑ کر سخت لہجے میں کہا۔ میں مزید کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، کسی سے کیا مراد ہے تمہاری؟ میں شوہر ہوں تمہارا، زندہ ہوں، ابھی مر نہیں گیا جو تم در در کی ٹھوکریں کھاتی پھرو گی۔ شاہزر نے گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے سامنے کھڑی کی۔ میں اس رشتے کو نہیں مانتی، پری نے تلخی سے کہا۔ کل تک تو تم ہی مری جا رہی تھی اس رشتے کو نبھانے کے لیے، مجھ سے پیار کرنے کا تمہیں ہی شوق تھا نا، اب تم ہی بھگتو گی نا، وہاں مزید رہتی، نہ میرے قریب آنے کی کوشش کرتی، نہ آج تم اور میں یہاں ہوتے۔ شاہزر نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ ہاں، تب میں پاگل تھی، میری غلطی تھی جو میں نے آپ جیسے بے حس انسان سے محبت کی، اب میں اپنی غلطی سدھارنا چاہتی ہوں، نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ، وہ چلا کر بولی۔ چلو اترو نیچے، پہلے جا کر اچھا سا ناشتہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد شاپنگ کریں گے، لنچ کے بعد شام کو مووی دیکھنے جائیں گے، رات کو کینڈل لائٹ ڈنر کریں گے، اس کے بعد تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا۔ شاہزر نے ایسے خوشگوار انداز میں کہا جیسے یہ سب ان دونوں نے مل کر بہت محبت سے پلان کیا تھا۔ واٹ؟ پری نے آنکھیں پھاڑ کر غصے سے کہا۔ آپ کو لگتا ہے میں پورا دن آپ کے ساتھ گزاروں گی؟ یہ خام خیالی دل سے نکال دیں۔ میں آپ کے ساتھ ایک لمحہ نہیں رکنا چاہتی،
آپ پورے دن کی بات کر رہے ہیں؟ تم سے مشورہ یا تمہاری رائے پوچھی کب ہے میں نے؟ اور تم اچھے سے جانتی ہو مجھے زبردستی کرنے کی عادت ہے، خاص کر تمہارے معاملے میں۔ شاہزر نے ہٹ دھرمی سے اعتراف کیا۔ پری کے بہت شور مچانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ شاہزر نے زبردستی سے بہت ساری شاپنگ کروائی، اپنی پسند کی، پھر آئس کریم پارلر لے آیا۔ کون سی آئس کریم کھاؤ گی پری؟ اس نے بہت محبت سے محنت سے پوچھا۔ مجھے کوئی آئس کریم نہیں کھانی۔ آپ نے ہی شاید کہا تھا کہ میں آئندہ نہیں کھاؤں گی، تو آج یہ مہربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے تلخی سے کہا۔ کیا یاد نہ آیا تھا اپنی وہ بے عزت جو شاہزر نے ایک ایک قدم اس کی طرف کیا، کتنا اذیت دے چکا تھا وہ شخص اسے، اور آج سب کچھ کر کے بھی انجان تھا، اس پرانے زخم تازہ کرنے پر تلا ہوا تھا۔ کتنی فرما بردار بیوی ہو تم، میری شوہر کا ہر حکم یاد ہے تمہیں تو یہ اچھی بات ہے، اس نے مذاق اڑایا۔ پری نے گھوری سے نواز شاہزر نے اس کی پسند جانے بغیر ہی آرڈر دے دیا۔ وہ جانتا تھا اس وقت پری کو چھیڑنا ٹھیک نہیں ہے، ابھی کو وہ تلخ ماضی بھولنے کے لیے وقت درکار تھا، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتا جو اسے دیکھے بنا چین سے رہنے نہیں دیتا تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر خود کو خیالات کے حوالے کر دیا۔ اس ناول کا نیکسٹ پارٹ آپ دیکھیں گے میری نیکسٹ ویڈیو میں۔ کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔